بسم الله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ وسلم۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا۔ جو بنیادی تعلیمات ہے اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف بعد والوں نے پیدا کیا ہے۔ جو دین حضرت نوح علیہ السلام کا تھا وہی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہی موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہی عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ لیکن بعد والے اصل دین کو چھوڑ کر اس میں تحریف و تبدیل کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید ان سب کا مہیمن ہے، نگران ہے۔ تو اس کا پہلا تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، تمام کائنات، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سجایا ہے، یہ انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اس کی خدمت میں لگایا ہے۔ یہ چاند، سورج، یہ پانی، بحر و بر، یہ چڑیاں، یہ سب کے سب انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب انسان اس بات پر سوچتا ہے ان تمام چیزوں کے اندر کمالات کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی اس میں دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا ایک ہی ضد ہے، آسمان زمین کا ضد ہے، آگ پانی کا ضد ہے، خزان بہار اور ضد ہیں، موسم گرمی سردی ضد ہے، لیکن یہ سارے کے سارے مل کر ایک ہی انسان کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ تو تمام اجزاد ضد یہ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے مخلوق کے لیے، ایک مخلوق کے لیے، انسان کے لیے کی خدمت میں جکڑے ہوئے ہیں، تو اس میں ایک ارادہ ہو گیا، دو ارادے ہو گئے۔ اب بتاؤ، جب پوری نظام کو ساری ایک ہی انسان کے لیے متوجہ کیے کہ اس کی خدمت کریں، تو ارادہ اس میں ایک ہی چلے گا، ایک ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بتاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ یہی تھا، ایمان یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر کے اپنے آپ کو اس کے سامنے حوالے کر دیں، اس کے احکام کی، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو کہے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو مانیں۔ باقی چیزوں کو فطری تعلیم دی ہے، چونٹی اپنے چلتی رہتی ہے، اس کو ایک طریقہ بتایا گیا کہ تم اس طرح چلو۔ شاد کی مجھ کو بتایا کہ تم شاد کیسی بناؤ گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے فطری طریقے بتایا، کیونکہ اگر اس کے لیے بھی اختیار دیا جاتا تو یہ انسان کے کام نہیں آتا۔
بکری سے اگر کبھی گدھا بن جاتا، تم نے ذبح کے لیے روانہ کیا ہے اور وہ گدھا بن گیا، تم نے اونٹ پر بال ڈال دیا ہے وہ کتا بن گیا، جسے انسان کو تبدیل ہوتا رہتا ہے اندر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اول سے لے کر جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی عمل کرتا ہے، کیونکہ وہ اس پر کی طبیعت اللہ نے بنائی۔ اگر کوئی تبدیلی آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا درہم برہم ہو جائے گی۔ آگ پہلے بھی آگ آج بھی آگ ہے، پہلے بھی زمانے کے لوگ بھی اسی آگ سے چیزیں پکاتے ہیں اور آج بھی پکاتے ہیں۔ صورتیں مختلف ہوتی ہے، یہ گیس کی آگ ہے، یہ ایندھن کی گاد ہے، لیکن آگ آگ ہے۔ پانی پینے کے لیے وہی ایک خاصیت ہے، ٹھنڈک کو، انسان کی پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ اب دیکھیں جو چیزیں جس چیز کے لیے پیدا کی وہی چل رہی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اما کافرن و مشکورا، کہ تم کافر بنو، نہ شکر بنو یا شکر گزار بنو۔ دنیا تمہارے سامنے پھیلی ہوئی ہے، تم دیکھتے ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا قانون چلتا ہے، کسی اور کا قانون نہیں چلتا۔ یہ کروڑہا سال سے سورج چلتا رہتا ہے، ایک ہی جگہ پر چلتا ہے، ذرا بھر اس میں فرق نہیں آتا۔ تو پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس بات کا یقین کر لے کہ نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، خیر و شر کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے، تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ تو یہ اس کے بعد جو احکامات ہیں، عقیدت تو اپنی جگہ پر، تو تمام انبیاء علیہ السلام کی احکامات میں سے بنیادی احکامات دو تھے۔ ایک اللہ تعالیٰ سے شدید محبت، تعلق، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بڑے مظالم کی تھے، اس کی والدہ پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ بڑی پاکیزہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو فرخلید محمد رسول اللہ نام رسول وہ آئے گا، وہ میری ساری صفائی پیش کرے گا، یہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ وہ پاکیزہ عورت تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی مثال اس کی مثال ہے کہ وہ اس کا نہ باپ تھا، نہ اس کا ماں تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوا ہے۔ کافروں نے کہا، یہودیوں نے کی جادوگر ہے، کیونکہ بچپن میں باتیں کر رہا ہے، پھر مہادیو گوارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، قرآن نے کہا کہ نہیں، تم ظلم کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تھا، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن اس کی پوری صفائی پیش کی۔ بدرزاد نابیناؤں کو بینا کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بإذن اللہ۔ ذاتی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس طرح سے پوری اس کی صفائی پیش کی۔ کئی معجزات بیان کی کہ پرندوں کو پھونک مارتے ہیں تو کیا پرندہ بن جاتا تھا۔ وہ پیغمبر تھا، جادوگر نہ تھا، وہ کہتے ہیں جادوگر تھا۔ اس سے ایک دن یہودی نے پوچھا، انجیل میں ہے، اگرچہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، ناموں میں تبدیل کرتے ہیں، اس نے پوچھا کہ بھئی آپ
دین کی بنیادی باتیں ایمان کی بات کیا ہے تو تم بتاؤ، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ ایک ہی ترتیب ہے۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی مخلوق سے محبت۔ کس کے لیے ہم محبتیں کرتے ہیں؟ مال کے لیے، دولت کے لیے، اور اونٹ کے لیے، نوٹ کے لیے، منصب کے لیے تو کرتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس پر کہ عیال پر، ان اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر کیا کرنا ہے میرا بانی کے لیے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں، اول سے لے کر آخر تک ان دو باتوں پر کی گرد گھومتا ہے۔ عقائد کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کہاں سے ہے؟ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو آپ کو بتاتا ہے کہ رحمان ہے، رحیم ہے، تم اس کی بندے ہو، تم کو مہربان ہونا چاہیے۔ پھر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جتنی کوئی کہیں بھی کمال ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا براہ راست، لیکن وہ چیزوں میں جھلک نظر آتی ہے اس کا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر کیا ہو گیا؟ اب الرحمن الرحیم آ گئی کہ وہ مہربان ہے اور نہایت مہربان ہے۔ یہ ہو گیا مہربانی۔ اللہ کے تعلق کے لیے کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ذکر اللہ کرو۔ تو بعض اعمال وہ ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے، براہ راست عبادات، اور بعض اعمال وہ ہیں جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے نبی کہہ دے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیزیں میری بندوں کو للناس فائدہ پہنچاتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، مطلب ہے کہ اگر اس کتاب اللہ پر وہ عمل کرتے ہیں تو مسلمان اس پر عمل چھوڑ دیں۔ یرفع بہا اقوام، جو اقوام اور کیا اور ذلیل کر اس قرآن مجید کی، کہ اس میں جو اصول ہے کہ مہربانی کرو، امانت کرو، صداقت کو اختیار کرو، قدردان رہو، وفادار رہو، یہ سارے جو خیر کی باتیں ہیں، لوگوں پر مہربانی کرو، لوگوں کے لیے یتیموں پر مہربانی کرو، بیواؤں پر مہربانی کرو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مال میں سے اللہ رب العالمین پر خرچ کرو، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ مہربانی ہے۔ اگر کبھی جہاد فرمایا تو جہاد یہ دراصل نسور کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جس اسپتال میں آپریشن تھیٹر نہ ہو وہ مکمل ہے یا نہ مکمل ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اگر جہاد کی ہے تو کیا کی تھی؟ وہ اسی لیے تھی کہ تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ نسور، اگر ایک آدمی کی وہ ایک انگلی میں نسور ہے تو انگلی کو کاٹنا کیا ہے؟ یہ نہیں پورے وجود کو کاٹے، صرف انگلی کو کاٹنا یہ کیا ہے؟ یہ پوری وجود کو بچانا ہے۔ اس طرح پوری انسانیت کو بچانے میں اگر کوئی مفسدین ہو اس کو دور کرنا کیا ہے؟ یہ انسانیت کو بچانا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے سورۃ حدید میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا، سارے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب، اس کے ساتھ میں نے ہم نے کتابیں بھیجی، والمیزان، میزان شریعت بھیجی۔ وقت کے ساتھ تو فرق ہوتا تھا، کسی احکام سخت تھے، یہودی بڑے سنگ دل تھے، اس کے لیے احکام سخت رکھے تھے، پھر اس میں روشندر بھی اس میں آ گئے۔
اور میزان، اللہ تعالیٰ نے میزان بنایا ہے شریعت رکھنے سے. یہ کیوں بھیجا ہے؟ بینات بھیجے. لقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، اس کے ساتھ کتابیں بھیجی اور میزان شریعت بھیج دی. لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ عدل و قسط کے راستے پر جا کر سیدھی رب العالمین کے ساتھ تعلق اس کا ہو جائے اور وہ جنت چلے جائیں. یعنی یہ عدل قسط انسان کے عقیدے میں بھی ہو، اور یہ عدل قسط انسان کی جذبات میں بھی ہو. انسان کے اندر حرص ہے، اتنا زیادہ نہ ہو کہ دوسری کا مال کھائے لیکن دوسری کا مال نہ کھائے. حرص ہے دنیا، اسے چل رہی ہے، لیکن اتنا نہ ہو کہ تم کسی کی حق مارو. انسان کے اندر شہوت ہے لیکن بجا اس کو استعمال نہ کرے. کبھی کیا کہ مردوں کے ساتھ بھی شادی جائز ہے، کبھی کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ شادی جائز ہے. تو کیا اگر 1 کروڑ عورتوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، 30 سال تک وہ کیا ایک بچہ لائے گا؟ سارے جمع ہو کر. یہ نسل کشی ہے. کیا ہے؟ نسل کو تباہ کرنا ہے. اگر 1 کروڑ مردوں کو کسی بڑی جگہ میں بند کر دیں، کھانا بھی دے دیں، پانی بھی دے دیں، گوشت بھی دے دیں، جتنی چیزیں زبردست ہوتی ہیں وہ دے دیں گے، تو 1 کروڑ سال کے اندر ایک بچہ پیدا ہو جائے گا. یہ دراصل یہ لوگ یہودی یہ کیا ہے؟ قاتل النسل اور قاتل الفصل. فصل سے وہ بیج نکالتے ہیں جس سے آگے فصل چلتا ہے. آدمی دوسرا غلط استعمال کرتا ہے. تو یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین تھا کہ کیا کریں؟ اس کی جذبات کو، عقائد صحیح ہو اور جذبات صحیح ہو، غضب ہو، غصہ ہو، لیکن اپنی جگہ پر ہو، بجا غصہ نہ ہو. شہوت ہے، اگر یہ شہوت نہ ہوتی تو ہم اتنے سارے لوگ نہ ہوتے، لیکن اس کو ناجائز استعمال نہ کرتے. ابھی کون بتائے گا؟ انبیاء علیہ السلام بتائے گا. پھر آپ امانت دار رہو. ہر چیز امانت دار ہے. دیکھو کوئی چیز ہے اس دنیا میں کائنات نہیں کہ جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہو. تم اپنی ذمہ داری پوری کرو. اس طرح جو نیک اوصاف ہے وہ سارے کے سارے مشترک ہیں. ہر مخلوق تم کو فائدہ پہنچاتا ہے، تم بھی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ. یہاں اسی بات کو بتایا جب اعمال میں جذبات میں اعتدال آ گیا، پھر اعمال میں اعتدال ہونا چاہیے. کبھی کبھی آدمی کی جذبات ٹھیک ہوتے ہیں لیکن استعمال غلط کرتے ہیں. ایک بار میں نے بار بار بات کہی ہے. ایک بار وہ ہیروئن پینے والا تھا، نہیں وہ نہیں چرس والا، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا. تو میرا خیال تھا میں بدو سے بہت تنگ ہوتا ہوں. وہ چرس کی بدو بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو اس نے سگریٹ خالی کر دیا، اور سگریٹ جب خالی کر دیا تو مجھے کہا کہ جب 1-2 شوٹ لگایا پھر مجھے کہا کہ اس کے دل پہ رحم آ گیا کہ بیچارے کو بھی تکلیف ہوگی، اس کو مزہ آیا ہوگا، لیکن یہ کہتا نہیں ہے. مجھے کہا سب جی آپ بھی پی. تو اللہ تعالیٰ کتاب اللہ میں انبیاء علیہ السلام کو رحم کے استعمال کی طریقے ہی بتائے کہ رحم کیسے استعمال کرو گے. یتیم کو کھلاؤ، مسکین کو کھلاؤ، اور وہ اچھی جو چیز مفید ہو وہی چیزیں دے دیں. یہ نہیں کہ چرس دے دو، بنگ دے دو، ہیروئن دے دو، ایسا نہیں. تو یہ ابھی اعمال بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کیسی کرو گے، کس طرح کرو گے.
یہ طریقے بتا دی۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں، 3 چیزیں ہو گئیں، عقائد میں اعتدال، جذبات میں اعتدال، تیسری چیز کیا ہے؟ اعمال میں وہ اعمال جو اس کی میں بری جائے۔ یقیناً چڑیا اڑتی ہے لیکن اڑان ہے چڑیا کا، لیکن اس کے لیے اس کو ایسا وجود بھی چاہیے کہ اس میں چڑیا اڑ جائے۔ اگر چڑیا کا روح اس انسان میں ڈالا جائے کیسے اڑے گا؟ چونٹی میں ڈال دیں وہ نہیں اڑے گا، اس طرح وجود بھی چاہیے۔ اس طرح ان ایمانیات کے لیے اور ان جذبات کے لیے ایسے اعمال بھی چاہیے کہ اس اعمال میں وہ پرواز کر سکے۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر ہر لحاظ سے چلے، اور رب العالمین کی جو ہمیشہ کی مرضیات کی جگہ ہے جنت ان میں چلا جائے، اور دنیا میں اس کو پرسکون ہو۔ وہ آدمی پرسکون نہیں ہے کہ اس کے پاس بنگلے ہیں، شاید وہ بہت تم سے زیادہ بے چین ہو۔ یہاں جو بیٹا ہے جو دال کھاتا ہے اتنے مزے سے کھاتا ہے کہ وہ چاٹتے ہیں، روٹی میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ یقین جانے میں بڑوں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ان کا موقع بھی ملا ہے، وہ جب دھونے والے کرتے ہیں آگے وہ دل بھر جاتا ہے، تمام چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کھا نہیں سکتے۔ جس مزدور نے پکایا ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، وہ خود نہیں کھا سکتا۔ جب آدمی کو نیند نہ آئے، بھوک نہ لگے، اور تمام دن اس میں لوگ کہ میری کرسی کہاں نہ چلی جائے، میری یہ نہ چلا جائے، یہ نہ چلا جائے، ٹینشن میں ہے۔ اب یہ آدمی بہتر ہے یا وہ آدمی جو تمام دن اٹھ پٹ ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ٹینشن میں۔ ہمارے ایک ساتھی تھا ڈنمارک کا تھا، اس کا نام عبدالسلام تھا، مسلمان ہو گیا تھا، پھر کربو شریف میں آ گیا، بہت گزارا۔ تو اس نے کہا کہ واللہ وہ قسم کرتا ہوں پاکستان اچھا ملک ہے، اس میں لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں، کہ یہ پشاور کی فٹ پاتھ پر جو لوگ لیٹے ہیں اور ہمارے ڈنمارک میں جو سب سے زیادہ خوش ہے، اس سے یہ لوگ زیادہ خوش ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا تو گھر بھی نہیں ہے، انہیں وہ جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کو پھر بھی کیا ہوتا ہے، اس کو نیند آتی ہے، خراٹے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں نیند نہیں آتی کسی کو، اتنی گولیاں کھاتے ہیں۔ تو معلوم ہو کہ اس دل میں آرام ہے، دل کا آرام۔ مال تو اس لیے کمایا جاتا ہے کہ دل کو آرام ہو، منصب تو اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ دل کو آرام ہو۔ جب دل کو آرام ہی نہیں ہے کیسے ہوگا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فقیر سے فقیر آدمی کو دیکھو، جب وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ بڑے مزے میں ہوگا، پتے کھائے گا، واہ واہ۔ اگر انگور کی پتی مل جائے پھر تو اور واہ واہ۔ تو ہر وقت کیا ہے؟ واہ واہ میں ہوتا ہے، کیوں میں ہوتا ہے؟ واہ خوش ہو۔ تو دنیا کی خوشیاں اس کو ملتی ہے، دنیا میں سکون و اطمینان ملتا ہے، اور پھر آگے سفر ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ بس کھائے پی مر جائے، پھر اس سے تو گدھا چاہے، گدھا بھی کھاتا ہے، پیتے ہے، مر جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، عظیم مخلوق ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے لوہا بھیجا ہے، انزلنا الحدید فیہ باس شدید، اس میں جنگ ہے سخت، ومنافع للناس، اس میں نفع ہوتا ہے تاکہ وہ نسور کو ختم ہو۔ جہاد اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ بس مارو، بم مارو۔ یہ کیونکہ انسانی والے بچوں کو مارتے ہیں بموں سے، بیووں عورتوں کو مارتے ہیں۔ اسلام تو یہ کہہ رہے کہ جو نہ لڑے اس نہ ایک خیمے میں
ایک عورت بیٹھی تھی کفر کو جو ہوتا ہے موقع پر غالباً، تو اس میں وہ آئی اور ایک آدمی پر تلوار اٹھایا، رات کے وقت تب پتہ نہیں چلتا، تو اس نے آواز اٹھائی، جب آواز نہیں نکلی اسی تو عورت کی آواز تھی، تو اس نے اپنے ہاتھ ہتھیار کو ہٹایا۔ رستم سے کسی نے پوچھا، رستم نے بڑا پانا وہ اس کا تھا ایران کا، کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان آگے آگے پڑھتے ہو، تمہارے مسلمان نہیں جو آج کل مسلمان ہیں، اس کی امانت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، عفت نہیں ہے، دنیا کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگتے ہیں، ایسا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان یہ وہ تھوڑی بھی ہوتے ہیں، ہم زیادہ بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس تمام یعنی جو وسائل ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی غالب ہم پر آتے، وجہ کیا ہے؟ اور ہم دفاعی شکل میں ہیں۔ تو ایک اٹھ کیا اس میں، انہوں نے کہا کہ میں جو حقیقت ہے میں آپ کو بتاؤں، رستم کو کہہ دیا کہ مسلمان ایسے لوگ ہیں کہ ہم ہماری اپنی فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری فصلوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، فصلوں کی جس طرح اپنے بچوں کی پر پیار کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے بچوں کو نہیں مارتے، اسی طرح سے سب پیار کرتے ہیں۔ وہ ہمارے بوڑھوں کو ایسے عزت کرتے ہیں جس یعنی ہم اپنے بوڑھوں کو نہیں کر سکتے، وہ ہمارے بوڑھوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اس بیچاری کی کیا قصور؟ اور رات کو ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، دن کو رات کو جس پر ایمان ہے اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ مہربانی تھی، کیا تھی؟ مہربانی تھی۔ تو اسلام کا اگر جہاد ہے وہ بھی کیا ہے؟ دوسری جگہ اگر ہم کسی چیز کو غلط استعمال کریں وہ تو ہمارا کام، وہ بھی کس کے لیے ہے؟ آپریشن ہے صرف، کیا ہے؟ جس طرح کسی اسپتال میں آپریشن ہو، اس لیے اس کا حق ملا ہے، یقوم الناس بالقسط، اگر قسط پر نہیں آ رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، پھر کیا ہے؟ میں اللہ بھیجا۔ اب یہاں دیکھو، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان پر جب میری ہر چیز، اگر کسی پر فقیر لاتا ہوں وہ بھی امتحان ہے، اگر کسی پر امیر لاتا ہوں وہ بھی امتحان ہے، اگر کسی کو منصب دیتا ہوں وہ بھی امتحان ہے، اگر کسی سے منصب لیتا ہوں وہ بھی امتحان ہے، ہم امتحان میں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس پر مہربانی کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وَنَعَّمَهُ انعامات کرتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتے ہیں کہ رب نے مجھے دیا، میں اس کا مستحق تھا، اس لیے تو مجھے مل گیا، ورنہ فلاں کو ملتا۔ یہی بات قارون کہتا تھا کہ میں نے اپنے تجربے سے، اپنے فن سے میں نے جمع کیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اس کو آزمائش کرتا ہوں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر رزق تنگ کرتا ہے، اس پر پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، مجھے رب نے ذلیل کر دیا، مجھ کو رب نے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تیرے کو خبر ہے، ہمارا کوئی مقابل تو نہیں ہے، آدمی مقابل سے ڈرتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا دباتا ہے، اس پر مصیبت لاتا ہے تاکہ یہ کیا ہے؟ اٹھ نہ جائے۔ تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اللہ تعالیٰ تم عذاب کیوں دیتا ہے؟ کیوں تم سے نعمت لیتا ہے؟ اگر تم شکر گزار ہوتے، تم نہ قدرے ہو نہ شکرے ہو، اس لیے استاد تم سے لے لیتا ہے۔ تو یہ بھی کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، رب نے ہمیں ذلیل کیا۔ کلا، اللہ تعالیٰ کسی نعمت نہیں دیتا، تم خود بدل جاتے ہو، تم خود غلط ہو جاتے ہو۔ بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا کہ تم یتیم کو کام نہیں ڈالتا، کہاں تک کتے کو بھی ڈالتا ہے۔ اکرام فرمایا کہ تم
یتیموں کی عزت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت دی ہے، تم ایسے قوانین بچاؤں کے لیے بھی ہے، تم ایسے قوانین بناتے ہو کہ مسکین سے مسکین تر ہو چلا جاتے ہیں اور مالدار سے اوپر جاتے ہیں. شیطان نظام بناتے ہو، یتیموں کے کوئی خیال نہیں رکھتے کہ یتیم کیا کرے گا، فقیر کیا کرے گا. تو ظاہر ہے کہ کوئی اس قرآن پر عمل کرے گا اگرچہ مسلمان نہ ہو پھر بھی کیا ہوگا، دنیا میں ترقی کرے گا. دنیا میں کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ ان اصولوں پر عمل کرتا ہے، وہ ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں جو قرآن مجید میں ہے. اگرچہ عقیدے کے لحاظ سے وہ پکڑا جائے گا. 302 کیس کا ہے، کیا ہے 302 کیس ہے. دنیا میں وہ اچھی گزارا کرے گا کیونکہ کیا کرتا ہے، یہ ٹھیک چلتا ہے. ٹھیک عقیدہ غلط ہے تو عقیدہ تو بنیاد ہے، انجن. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم مسکین کے کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں ہو. اس لیے باقاعدہ تحریک چلاؤ کہ یتیم عزت کی روزی کا ہے. ایسا نہ ہو تمام دن ہاتھ پھیلایا رکھا ہے، یہ کہاں تک کا دیتا ہے، کوئی یہاں سے دھکا دیتا ہے. تو یہ میں نے آج بتا دیتی ہے کہ اب یہی بات تمام انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں. شکلیں مختلف ہے، بات یہی کرتے ہیں. اللہ ایک ہم کوئی گڑبڑ کریں، دوسری بات ہے کہ ہم کیا کریں، درمیان میں گڑبڑ کریں، غلط بتائیں. تعریف تو کبھی نہیں ہوتا، نہیں ہو نہیں سکتا کیونکہ محفوظ ہے، اللہ نے محفوظ فرمایا ہے. لیکن معنی تو ہم تعریف کرتے ہیں، عمل نہ کرنے میں تو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے اس پر. تو مسلمانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو کہ وہ اپنی گریبان میں دیکھیں کہ کیا واقعی ہم اس قرآن پر عمل کرتے ہیں. ہمارا سہارا امریکہ پر ہے، اس کے لیے ہم کہے کہ دین قربان کرو، ہم دین قربان کرتے ہیں. روس پر ہے، چین پر ہے، تو سہارا ایک بناؤ. پھر دیکھو مزے تو دیکھو کیا ہوگا. 5 پر بھی کیا کہہ رہے ہو، اللہ اکبر. وہاں بھی کیا ہوگا، تمہارا زبان پر کیا ہوگا، اللہ اکبر. پھر چیخ پکار نہیں ہوگی، مزے میں رہو گے. دیکھو تو صحیح، تو یہ بات تو کرو. لیکن چونکہ ہمارا سہارا، ہم نے لوگوں کو سہارا بنایا، مخلوق کو سہارا بنایا. وہ ناراض نہ ہو. اگر وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو پھر نماز پڑھی. زیلک صاحب مرحوم اللہ پاک کس کو قبر رحمت سے بھر دے، وہ جب اللہ تعالیٰ سے درجات کو بلند کر دیں، جب وہ آیا تھا وہ نماز بڑے شوقین تھے، نماز بہت پڑھتے تھے. تو سارے فوجی نماز پڑھتے تھے اور کلب میں کوئی شراب حرام، آپس میں عورتیں گٹ مٹ نہیں ہوتی تھی. جب کیونکہ وہ کیا تھا، وہ خدا کے لیے نہیں پڑھتے تھے، وہ چیف کے لیے پڑھتے تھے. اور جب وہ چلا گیا پھر آپس میں کلبوں میں عورتیں مرد وہی کھلواڑ شروع ہو گیا. تو وہی آدمی تھے، کل نمازی تھے، آج کیا ہے بے نمازی بن گیا. کل اچھے تھے، آج برے بن گئے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ آدمی کسی کی سہاری نہ جیے، اللہ کا بندہ بن کر رہے، اللہ کا بندہ بن کر رہے، اصولوں کو نہ چھوڑے. ہم پیسوں کے پیچھے بھی بک جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوٹے ہیں. لوٹا نہیں ہوتا، ہر کسی کو اس جگہ آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا پرست ہیں، ہم آزاد نہیں ہے، نفس سے آزاد نہیں ہے. ہم خواہشات کی پیروکار ہیں، جہاں سے ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ہمارا خدا ہے. افرأیتم ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنایا ہے. کسی نے پوچھا، زبردست آ گیا، اس پر بات بھی ختم کرتا ہوں، کہ دنیا میں کون مذہب والے زیادہ ہے. کسی کا عیسائی زیادہ ہے،
کسی نے کہا کہ مسلمان زیادہ ہے، کسی نے کہا کہ ہندو زیادہ ہے، مختلف تجزیہ ہو رہا ہے. ایک اس میں بڑا ہوشیار، زبردست ہوشیار، اس نے کہا کہ دنیا میں مذہب نفس پرستوں کا مذہب بہت بڑا ہے. جتنے نفس پرست ہیں وہ سارے ایک مذہب والے ہیں. عیسائی میں بھی نفس پرست ہے، یہودی میں بھی نفس پرست ہے. جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے خواہشات کے پیچھے چلنے والے، ایک تو خدا کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، پیر کے پیچھے چلنے ہوتے ہیں، کسی بزرگ پیغمبر کے پیچھے چلنا ہوتا ہے. ایک ہوتے ہیں خواہشات کے پیچھے چلنے والے، اس کی تعداد سب سے زیادہ ہے. دوسروں کی سب کو ملا کر دوسرے مذاہب وہ اس کے برابر میں چونگی کے برابر نہیں، ایک مٹھی کے برابر نہیں ہے، کیونکہ سارے خواہشات کے پیچھے چلتے. تو انسان پہلے یہ طے کرے کہ اپنی خواہشات سے نکل آئے کیونکہ میں رب کو مانتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ فوراً اس کی لیے راستہ کھول جائیں. ایک بات اللہ تعالیٰ یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من تزکیٰ، یقیناً کامیاب ہوا جس نے اپنی تزکیہ کیا. جب تزکیہ ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، فذکر اسم ربہ، پھر اللہ پاک کی یادیں ہوتی ہیں. جس کسی پر بھی کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کے حسن اس پر کھل جاتا ہے، اس پر عاشق ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت اسی کی یادوں میں ڈوب جاتا ہے، فصل پہ اسی کے سامنے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم کو نہیں حاصل ہوتی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے مفادات کو ترجیح دیتے ہو، کس پر؟ آخرت پر، اس لیے تم ناکام رہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ہمیں صحیح معنی میں ایمان والے بنا دیں.